آنے والے تمام مہمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ شعبان کا ہے، اور اس کے بعد رمضان۔ تو رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور آج کا دنیا کا ماحول اتنا رفتار سے چل رہا ہے کہ قیامت کی نشانی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد اس زمانے میں فرمایا کہ وقت بڑی رفتار سے چلے گا، سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن شعلے کی طرح۔ اور احساس بھی ہوتا ہے کہ وقت بڑا رفتار سے چلتا ہے۔ ویسے تو رمضان کو 2 مہینے کے اوپر ہے، لیکن آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو رمضان سامنے نظر آئے گا۔ اس لیے یہ سبجیکٹ لیا گیا ہے کہ پہلے سے ہم تیاری کر لیں، دل و دماغ کو صحیح کر لیں، اس لیے کہ زندگی چھوٹی سی ہے اور موت کبھی بھی ہوتی ہے۔ بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ کبھی بھی مر جاتے ہیں، کبھی بھی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے قیامت کے قریب کا یہ وقت، یہ دور جو ہے آخری دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 انگلی بتائے، قیامت میں اور قیامت اس طرح۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن ماحول کے اعتبار سے ہم کو پریپریشن رہنا چاہیے کہ چھوٹی سی زندگی میں اتنی ہم نے دنیا کو دل میں بسا دی ہے۔ یہ بھی نشانی ہے کہ میری امت میں جب دنیا دل میں بس جائے گی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ یہ حال ہے، نفس لگے لا، ایمان کمزور ہے۔ تو یہ بار بار جو مجلس محفل اس لیے ہوتی ہے کہ مجھ کو اور ہم کو بے ہوشی میں تو ہوش میں لانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا لگی ہے ہمارے ساتھ، اور آخر کار عقل مند تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ ہاتھ میں تو کچھ رہنے والا ہے ہی نہیں، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے جائے گا، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ مرضی سے جائے گا۔ اس نے بھیجا اپنی مرضی سے گھسیٹ لے گا۔ لیکن جو چھوٹا سا وقفہ ہے اس میں ہم اگر کچھ کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ تو شعبان کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہیں، اور مغفرت کی مسلدھار بارش ہوتی ہے۔ ایسی مسلدھار بارش میں بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو بتاؤ کہ ہمارے انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے تیاری کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھ کر بخشش کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان کیا چیز ہے، کوئی پانی پلاتا ہے تو مغفرت ہو جاتی ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو مغفرت ہوتی ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے مغفرت ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے توبہ سچی کرتا ہے تو مغفرت کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ راضی ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ زمین اور آسمان کی پوری مخلوق روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ رمضان کیا چیز ہے تو لوگ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ پورا سال جو ہے رمضان کا ہو جائے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ ایک حدیث ہے جس میں 3 مضمون ملتے ہیں اور 3 حقوق کو پیش کیا گیا یہ حدیث میں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جیسے داخل ہوئے تو صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ممبر کے قریب آ گئے اور پہلے درجے پر جیسا قدم رکھا ہے
پہلے درجے پر. تو ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر فرمایا آمین آمین. پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا، ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر فرمایا آمین. اسی طرح تیسرے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسی بات ہم نے سنی نہیں، یہ پہلی بار سنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تھے اور خطبے سے فارغ ہوئے، تب جا کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی. یہ صحابہ کرام کا ادب تھا. ہاں، تو صحابہ کرام کا ادب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ ہاں، کہ جب میں ممبر کے قریب پہنچا اور پہلے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو اسی وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے اور کہنے لگے ہلاک وہ شخص. جبریل فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ہلاک وہ شخص، ہلاک وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو. کتنی زبردست بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمائے. آمین آمین. کتنی برکتناک بات ہے کہ ایک طرف تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. ایک طرف فرشتوں کا سردار، دوسری طرف پیغمبر کا سردار. ایک طرف بددعا ہے، دوسری طرف آمین ہے. تو بتاؤ چھٹک باری کہاں ہے ہمارے. ہلاک وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو. اس لیے رمضان کا مبارک مہینے کا انتظار ہے. اللہ کے چہیتے بندے جب رمضان کا مہینہ پورا ہو تو حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے. اللہ رمضان چلے گا، اللہ رمضان چلے گا، اللہ رمضان چلے گا. آدھے سال تک، پھر آدھا سال جب لگتا ہے کہ ہاں اب رمضان قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، ہم کو رمضان تک پہنچا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ تعلیم دی ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. ہم سب مل کے دعا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جب ہم کو یہاں تو نے جمع کیا ہے تو رجب میں ہم کو برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو تو رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان تک پہنچا تو رمضان کی قدردانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن دل ہلتے نہیں، دل صنم کی طرح پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں. اتنی بات سننے پر بھی زندگی میں بڑی لہر کے ساتھ رہتے، روزے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، مجھے سختی سے، لیکن سختی سے اس لیے کہ شاید میری سختی سے اگر اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہو تو میری سختی بھی کارآمد ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے آمین کہہ دیا. دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس کے باوجود آپ پر درود نہ بھیجے. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نام آتا ہے پھر بھی خاموش مکے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب دعا مانگو تو اللہ کی پہلے تعریف بیان کرو پھر مجھ پر درود بھیجو. کتنے لوگ بڑے بڑے نہ تعریف کرتے ہیں، سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیتے. سب سے پہلے اللہ الحمدللہ. پہلی آیت اتنی زبردست ہے کہ سارے تعریف کے خزانے، سارے سمندر کے خزانے ایک آیت میں ڈال دیتے. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنا، الحمدللہ رب العالمین. پھر درود پڑھو، پھر اپنی دعا کو پیش کرو. تیسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو ہلاک ہو سکتا جس کے والدین یا ان میں سے دو میں سے کبھی کبھی ایک بھی ہوتے، کبھی دو والدین یا ان میں سے ایک ہو اور ضعیفی پر پہنچے اس کے باوجود اس کو جنت میں نہ پہنچائے. کیا حدیث بات. مقصد کہ بندے کو چاہیے کہ اگر ماں ہے باپ ہے اس کی خدمت کرے، اس کی فطرت کو تلاش نہ کرے. فطرت تو کبھی اللہ نے ہر قسم کے بندوں کو تیار کرے. زمین سے جڑی بوٹی کڑوی بھی ہے، میٹھی بھی ہے، توری بھی ہے، سب ہے. جانوروں میں بھی تیکھے بھی ہے، سیدھے بھی ہے، میٹھے بھی ہے، سب ہے. طوطے کی آواز میٹھی ہے کہ کوے کی آواز الگ ہے. شیر اور دوسرے پھاڑ کے کھا جاتے، بکری کے منہ میں دانت رکھو تو دانت ہلانے تیار ہے. تو اللہ کا نظام ہے. ماں باپ میں فطرت کچھ بھی ہو لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ تم ان کی خدمت کرو. خدمت کرتے ہوئے اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہاری مغفرت بھی اور تمہاری جنت بھی.
تو یہ تینوں منظر ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم نے توجہ کر لی اور حق کو ادا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ہم نے تینوں چیزوں کی طرف رغبت لی، سوچا سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرتے ہیں اور جنت تک پہنچا دیتے ہیں. یہ حدیث اتنی زبردست ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے تو رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت پیش کی گئی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ شعبان کی انتہائی راتوں میں، رمضان کے پہلے شعبان آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ شعبان کی انتہائی راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واعظ فرمایا کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. شب قدر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. اور اگر اس مہینے میں کوئی بندہ نیکی کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے تو اس طریقے سے جیسے اس نے فرض ادا کیا. مثال کے طور پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے تو 2 رکعت نفل نماز عام طور پر جو پڑھتے ہو الگ، رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو فرض کے برابر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے 2 فرض جو ہے اگر فرض ادا کیا تو 70 فرض کے برابر. مثال کے طور پر 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو 2 رکعت نہیں 70 ٹائمز یعنی 140 رکعت اس نے پڑھ لی 10 منٹ میں. 10 منٹ سے زیادہ تھوڑی امام صاحب نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی 10 منٹ. 2 رکعت نہیں 140. اور پھر جماعت کا ثواب 25 گنا 27 گنا بڑھ جاتا ہے. اگر ملٹیپل کیا جائے تو 4500 4000 رکعت جیسا ہو جاتا ہے. 10 منٹ میں اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں. اور رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے اگر ملٹیپل کیا جائے اور بڑھ جاتا ہے. تو کم سے کم سمپل جو ملٹیپلیکیشن ہے اس کے حساب سے 4500. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جیسی زندگی دے دے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ قدرتی حاجت ہے نہ سونا ہے نہ جاگنا ہے، ایسی زندگی دے دے تب بھی 3 سے 4 دن تک لگاتار وہ نماز پڑھتے رہے تب 4 دن میں جا کے وہ 3000 4000 رکعت پوری ہوگی. تو کیوں ہم کو چھوڑنا چاہیے؟ رمضان کی فضیلت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو نفل جو ہے فرض کے برابر اور فرض جو ہے 70 فرض کے برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو 4 چیزوں کا اہتمام کر لو. 4 چیزوں کا اہتمام کر لو. 2 ایسے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، 2 کام ایسے جو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور 2 ایسی بات ہے کہ جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. 2 چیزیں جو جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ 2 ذکر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ ذکر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لا الہ الا اللہ. رمضان کا مبارک مہینہ ملتا ہے، زیادہ تر آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ ہم موبائل لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. چھوٹے سے بچے سے لے کے ضعیف تک بہت خراب بیماری ہو گئی. آج زندگی کے قیمتی لمحے موبائل میں خرچ ہو جاتے ہیں. جہاں فرصت بھی، صبح اٹھا تو موبائل، رات کو سویا تو موبائل، پورے دن موبائل ہاتھ میں رہتا ہے اور دل نہیں بھرتا. یہ شیطانی چیز ایسی ہے کہ اس سے دل نہیں بھرتا. اس لیے تھوڑا دماغ کو زور دینے کی ضرورت ہے. آگے جا کے آنکھیں بھی خراب ہو جائیں گی، جنریشن خراب ہو جائے گی. جس طریقے سے 30-40 سال میں چلنے پھرنے کے محتاج، تو یہ حالت ہے. کھانے پینے میں زہر، ہواؤں میں زہر، ہر چیز میں زہر ہے، زندگی میں زہر ہے. ہاں 4 چیزوں کا اعظم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کرائے. تو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ. جیسا موقع ملتا ہے، تجارت میں ہو، کام میں ہو، سروس میں ہو، ٹریولنگ میں ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کرائے. جب سچے دل سے کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی عبادت کر رہا ہے. ایسا ہی نہیں کہ 50 خداؤں کو پال لیا، سورج کو بھی پکڑ لیا، چاند کو بھی پکڑ لیا، چمک دھمک کو بھی پکڑ لیا. زبان سے بولے اس پر اس کے وزن ہونا چاہیے اس کا.
اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ اور کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ جب دل سے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ کہے تو آسمان کے دروازے کھول دو، آسمان کے دروازے کھول دو اور یہ ذکر جو ہے مجھ تک پہنچا دو. یہ سیدھا کلمہ جو عرش پر ٹکرا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کے انتظام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی زبان کھلنے لگے، چلنے پھرنے لگے، لڑکھڑانے لگے، اس کی زبان جب چلنے لگے تو سب سے پہلے تعلیم یہی تو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. معصوم زبان سے جب بچہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بچے پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور بچے کی ماں باپ کی اللہ مغفرت فرمائے. لیکن ہم کو معلوم نہیں، علم ہی نہیں ہے. مجھے بھی معلوم نہیں تھا، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، میں نے بھی سیکھ لیا، آپ نے بھی سیکھ لیا. تعلیم دینی چاہیے. تو لا الہ الا اللہ میں اتنی برکت ہے، لا الہ الا اللہ. اور دوسرا ذکر دیا ہے استغفر اللہ، اے اللہ ہم کو معاف کر، اے اللہ ہم کو معاف کر، اے اللہ ہم کو معاف کر. دو چیز ہو گئی تو کام تمہارا پورا. گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. اللہ معاف کر دے تو معافی تو مانگو. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیا، یا عبادی، اے میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جا. پھر یہ بھی اعلان کرتے کہ اے میرے بندے، تیرے گناہ زمین کو بھر دے وے، تیرے گناہ زمین کو بھر دے وے، تیرے گناہ ریگستان کو بھر دے وے، تیرے گناہ میرے آسمان کو چھونے لگے، تب بھی تو سچی توبہ لے کر آ تو میں تیری مغفرت کر دوں گا. اتنا اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اتنا زبردست اللہ کا نظام چلتا ہے مغفرت کے لیے. اور یا عبادی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بندے. یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا تو پوری جماعت، یا ایھا الناس پوری جماعت لوگوں کا، اے ایمان والو. یہاں تو پرٹیکولر یا عبادی، اے میرے بندے. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے، چاہے ماننے والے ہو نہ ماننے والے ہو، اقرار کرنے والوں، انکار کرنے والوں، سب کو اللہ تعالیٰ انڈیویجول طور پر مخاطب ہوتے فرماتے اے میرے بندے. انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے اے میرے بندے، تو میری رحمت سے نا امید مت ہو. تو نے خطا کی، میرے پاس آ، سچی توبہ کیا، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کروں. تو یہ دو ذکر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک. پھر فرمایا کہ دو چیز ایسی ہے جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. جنت کو طلب کرو، اللہ سے مانگو، اے اللہ جنت تک ہم کو پہنچا دے، اور جہنم سے پناہ مانگو. تراویح کی دعا میں کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم کو آگ سے بچا، اے آگ سے بچا، اے بچانے والے آگ سے بچا. یہ بڑا ضروری ہے. دوزخ کے منظر بڑے خطرناک ہیں. قیامت کا دن بھی بڑا ہولناک ہے. موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا حالت ہونا. تو اس لیے ساری چیزوں کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے. جنت کے منظر بڑے خطرناک ہیں. میکائیل علیہ السلام، 4 فرشتے میں ہر دم یہ اس لیے پیش کرتا ہوں یاد ہو جائے. 4 بڑے بڑے فرشتے، مقرب فرشتے، جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. یہ 4 بڑے فرشتے. اسرافیل سور پھونکنے کے لیے قیامت کے روز ایک سور پھونکیں گے سب کی موت، پھر دوسری سور پھونکیں سب کھڑے کر دیے جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی آتے تھے. تو میکائیل علیہ السلام بالکل خاموش، بالکل خاموش، چہرے پر غم، خاموشی اور ہیبت. اتنا بڑا فرشتہ، ہیبت ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے اے جبریل، کیا بات ہے میکائیل کے چہرے پر کبھی میں نے مسکان دیکھا ہی نہیں، میکائیل کے چہرے پر کبھی مسکان دیکھا ہی نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو کہا کہ دیکھو جنت کے منظر کیسے، نظارے دیکھ لو. تم نے جنت کے نظارے دیکھے تو تعجب آ گئے، کیسی اللہ نے نعمت تیار کی اپنے بندوں کے لیے. پھر جنت تیار کی تو کہا کہ چلو جنت کے منظر بھی دیکھ لو، جنت کے منظر بھی دیکھ لو. تو ہم نے جنت کے منظر کو دیکھا. تو جس دن سے میکائیل نے
जन्नत के मंजरों को देखा है, दिल पर इतनी हैबत तारी हो गई, इतनी हैबत कि उस दिन से उनके चेहरे पर कभी मुस्कान मैंने नहीं देखी। इतना बड़ा फरिश्ता, उसको क्या जन्नत से लेना देना, लेकिन सिर्फ मंजरों को देखकर उनके दिल पर इतनी हैबत तारी हुई कि उनके चेहरे की मुस्कान खत्म हो गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सब बयान किया है। हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। छोटी सी जिंदगी है, मौत के बाद सर पटक पटक के मर जाएंगे, फिर वापस नहीं आने मिलेगा। यहाँ 2 आंसू बहाएंगे, अल्लाह मगफरत कर देगा। कब्र में जाने के बाद अगर अल्लाह जिंदगी दे, आंखों में आंसू, खून के आंसू दोगे, चलो बहाओ, कयामत तक खून के आंसू बहाने पर भी कोई चारा नहीं है। इसलिए छोटी सी जिंदगी में मामूल बना लो। जिस तरह सुबह हम उठते मामूल बना लेते हैं, ये बस पकड़नी है, ये फ्लाइट पकड़नी है, ये पैसे जमा करने, ये बैंक से निकालना है, ये बैंक में डालना है, रोज अफरा तफरी, मौत तक। इतना बड़ा बादशाह अलेक्जेंडर आधी दुनिया फतह करने के बाद अचानक बीमार पड़ा, खतरनाक। हकीमों को सबको बताया, सबने हाथ जोड़ लिए कि अच्छे से अच्छी कीमती से कीमती जड़ी बूटी हम लगाकर उनको आजाद नहीं कर सकते। अब अफसोस हो गया, पूरी जिंदगी लगा दी, 30-32 साल पर उसकी मौत हो गई। पूरी जिंदगी लगाने पर, आधी दुनिया कमाने पर भी कुछ हाथ में नहीं आया। तो एहसास हुआ, एहसास जरूर हुआ। उसके दिल में एक बात पैदा हुई कि चलो ठीक है, मेरी जिंदगी तो मैंने बर्बाद कर दी ये दुनिया कमाने में, और दिल में अरमान था कि आधी दुनिया में और फतेह कर लूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने बिठा दिया, बैठ जा, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इंसान चाहने पर कुछ नहीं था, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो बैठ गया वो। अब एहसास हुआ तो कहा कि जब मेरी मौत हो तो मेरे हाथ बारह करें, एक तरफ मेरे लश्कर को लगा देना, एक तरफ मेरे खजाने को लगा देना, और पीछे पीछे जो उलमा है, हकीम है, उसको भी लगा देना, और ऐलान करते जाना कि देखो देखो अलेक्जेंडर आधी दुनिया उसने फतेह कर ली थी, और दिल में तमन्ना रखता था कि पूरी दुनिया फतेह कर ले, लेकिन मौत ने उसके सारे ख्वाब पूरे कर दिए। पूरी दुनिया कमाने पर भी उसको तसल्ली नहीं थी, लेकिन आज की जमीन जो है 6 फुट की जमीन, 6 गज भी नहीं, 6 फुट की 6 गज जमीन उसके लिए काफी हो गई। फिर ऐलान करना कि ये अलेक्जेंडर खाली हाथ से आया और खाली हाथ से जा रहा है, ताकि लोगों को एहसास हो। ये सारे सबक हमारे लिए है, सारे सबक। तो मौत बिल्कुल करीब होती है, इंसान की तैयारी करनी चाहिए। मौत के पहले पहले जो आने वाली जिंदगी, मौत के बाद जिंदगी की मौत नहीं है। यहाँ तो मौत है, खराब से खराब बीमारी का इलाज मौत, कैंसर हो गई, कुछ भी हो गया, फला हो गया, फला हो गया, लेकिन मौत तक रोना धोना रहता है। मौत के बाद 2 दिन लोग रोते, खुद भी बेचारा चले जाता दुनिया से। जिंदगी, असल जिंदगी वो है, रूह की जिंदगी, मौत के बाद। उसके लिए हमको तैयारी करनी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, नकल फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत को अल्लाह ने रमजान के सिलसिले में 5 नेमत ऐसी दी है, 5 चीजें ऐसी दी किसी उम्मत को नहीं दी, किसी उम्मत को नहीं। 5 चीजों में से एक चीज तो वो है कि रोजेदार की बदबू, भूख और प्यास की वजह से मुंह में बदबू आ जाती है। रोजेदार की बदबू जो है अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है। तो मुश्क से ज्यादा तो क्यों? तो बंदा कुर्बानी देता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे कुछ वक्त के लिए खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, गुनाह को छोड़ दे, निगाहों को नीचे कर ले, तो मैं तेरी मग़फ़िरत कर दूं, तुझे जन्नत तक पहुंचा दूं। अल्लाह फरमाता है ठीक है ऐ मेरे परवरदिगार, मैं रोजा भी रखूंगा, भूख भी बर्दाश्त करूंगा, प्यास भी बर्दाश्त करूंगा, गुनाहों से भी बचूंगा, तेरा जिक्र भी करूंगा, तुझसे माफी भी मांगूंगा, तुझसे माफी भी मांगूंगा। तो फिर अल्लाह ताला क्यों उस बदबू को खुशबू में तब्दील नहीं करेंगे? क्यों उसकी बदबू खुशबू नजर नहीं आवे अल्लाह को? ये अल्लाह का एहसान है। और याद रहे कि जब रोजेदार की बू जो है अल्लाह को मुझसे ज्यादा पसंद है, तो सिर्फ मुश्क दुनिया पूर्ति नहीं है, इफ्तार के पूर्ति नहीं है, ये मुश्क को अल्लाह ताला बाकी रखते हैं, ये बाकी रखते हैं। जब कब्र में लेटाया जाता है तो मुनकिर नकीर आ जाते सवाल करने के लिए, फटाफट जरा भी ऊपर नीचे नहीं, जो हुक्म हुआ उसके हिसाब से फटाफट काम करते हैं। जैसे दाखिल होते हैं तो यही इंतजाम है कि हम जल्दी जल्दी सवाल पूछ ले, तो फौरन रोजा भी आड़ में आ जाता है और मुंह से खुशबू भी मैसर होती है, मुश्क की खुशबू। पर इस मुनकर नकीर कहते नहीं, हम रोक दिया जाता है। मुश्क की खुशबू देख मैसर होती है और सुनकर
سوال کرنے والے جواب کر دے تب معاملہ آسان ہوتا ہے. تو قبر میں بھی خوشبو باقی رہتی ہے. کل قیامت کے روز جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا, زمینوں سے اٹھایا جائے, چاہے سمندر کے تہے میں ڈال دیا ہو, ریگستان میں ہو, پہاڑوں میں ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دیں گے. تو سب کو کھڑا کر دیں گے تو اس وقت بھی ایک خوشبو باقی رہے گی. قیامت کے روز جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے منہ سے مشک کی خوشبو نظر آئے گی, مشک کی خوشبو میسر ہوگی. لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں دنیا میں اللہ کے حکم سے یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا تھا. تو پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اللہ کے یہاں پر روزے دار کی بو مجھ سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز ہے, جیسے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے, چاند جیسے نظر آ جاتا ہے, تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دے دیتے ہیں, اے مچھلیوں ٹھیک ہے تم تب تک تو میرا ذکر کرتے ہو, اللہ کا پاک ذکر کرتے ہیں. جتنی دنیا کی مخلوق, جتنی آسمان اور زمین, یسبح لہ ما فی السماوات والارض, یسبح اللہ کی پاکی بیان کرتے جتنی آسمان زمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم میری اب تک تم تعریف بیان کرتے تھے, میری پاکی بیان کرتے تھے, لیکن اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, میرے روزے دار گنہگار بندے ہیں, اس کے لیے سب کے لیے تم دعائے مغفرت کرو. تو دریاؤں میں کتنی مچھلیاں ہیں, انسان سے زیادہ, کروڑوں نہیں ابجوں سے زیادہ مچھلیاں ہیں, ٹہلتی رہتی ہے, اور ٹہلتے ٹہلتے معصوم مخلوق ہے. ہم جیسے گنہگار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے انتظام کرتے ہیں کہ معصوم مخلوق کو تیار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری زبان اللہ کو پسند ہو یا نہ, تو اللہ تعالیٰ اسی معصوم مخلوق کو تیار کرتے ہیں کہ روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا. صبح صادق سے لے کے غروب تک کی مچھلیاں جو ہے ٹہلتی رہتی ہے اور دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. افطار یہ اللہ کا انتظام. تیسری چیز ہے جنت کو شنگاری جاتی ہے, روزے دار کے لیے جنت کو شنگاری جاتی ہے, خوبصورتی اس کی خوشبو بڑھائی جاتی ہے, ہر دم اس کو بڑھائی جاتی ہے. چوتھی چیز سرکش شیطان کو قید کیا جاتا ہے. سرکش شیطان بھی قسم قسم کے لوگ ہیں, یہ بھی علم رکھو سب. تو یہ چیز تو ہاں, تو ایک تو وہ جو بچوں کو پریشان کرنے والے, ایک جو ہوتے ہیں جو دوستی کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ, کہانیوں کے ساتھ, اس کو عامر کہتے ہیں. ایک ہوتے شیطان جو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو, اور ایک ہوتے سرکش شیطان جس کو عفریت کہتے ہیں. عفریت بہت بھاری ہوتے, وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکش شیطان کو رمضان کے مبارک مہینے میں قید کیا جاتا ہے. اب تعجب بھی ہوتا ہے نا, ہم سوچتے کہ شیطان جب قید ہوا تو ایک خرافات کیوں ہوتے, مارا ماری کیوں کرتے لوگ. یہاں پر شرکت شیطان لکھا ہے, سب شیطان ہے, شرکت شیطان. لیکن ساتھ ساتھ میں اگر سب شیطان کو بھی اگر قید کر دیا جائے تو 11 مہینے تو ہمارے ساتھ رہتا ہے نہیں بھائی. 11 مہینے رہتے ہیں, ہم کو برابر تعلیم دی جاتی ہے, برابر میگنیٹ کی طرح ہم اس کے ساتھ ملے رہتے ہیں. تو 11 مہینے کے بعد اگر چلے بھی گیا تو صحبت ویسی ہے سر. تو جنات شیطان تو قید ہو جاتے ہیں, لیکن انسان جو شیطان جیسے بن گئے اس کو تو قید نہیں کیا جاتا ہے. تو خرافات تو رہنے والا ہے. اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ملتا ہے کہ روزہ رکھو, خاموشی اختیار کرو, اگر زبان سے کچھ نکالنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو, سچ بولو, جھوٹ سے بچو, بری باتوں سے بچو, غیبت سے بچو, بہتان سے بچو. تو شر کا شیطان کو قید کیا جاتا ہے. آخری میں پانچویں نعمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری میں جتنے بھی روزے دار ہیں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے, سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے چاہیے بندے وہ تو بخشا ہے, پھر بھی اونچ نیچ تو سب سے ہوتی, سب سے پہلے ان کا چلو ہو گیا. اب اسے گنہگار, بڑی بڑی باتیں کرنے والے, جھوٹ بھی بولنے والے, اس کی غیبت بھی کرنے والے, نماز بھی پڑھتے ہیں اور زبان سے ایسی گندی باتیں بھی نکالتے ہیں. تو پھر آخری میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب کی بخشش کر, ان کو کیوں چھوڑتے ہیں. اچھوں کے صدقے میں مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ لے لیتے ہیں. اچھوں کے صدقے میں جاؤ, تمہاری بھی ہم بخشش فرما دیتے ہیں. اور سے سب کی مغفرت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزیں میری امت کو ایسی ملی جو پہلے کسی امت کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں منادی اللہ کے طرف سے پکارتا ہے, اے خیر کے چاہنے والے, نیکی کے کرنے والے, متوجہ کر, نیکیوں کی طرف متوجہ کر. اے خیر کے چاہنے والے, تلاش کر خیر کی اور آگے بڑھ. اور اے برائی کے چاہنے والے, اب تو بس کر, اب تو آنکھیں کھول, اب تو اللہ سے معافی مانگ.
یعنی اللہ تعالیٰ نیکوں کو بھی رغبت دلاتے ہیں اور گناہگار کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو بھی روکا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ کان نہیں، لیکن دل تو ہے نا. دل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے، یقین کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائک پکارتا ہے تو ہم کو سمجھ لینا کہ پکار رہا ہے، ہم کو کہہ رہا ہے، ہم کو جواب دینا ہے. بھلائی کے چاہنے والے بھلائی کی طرف بڑھ، اور برائی کے چاہنے والے رک جا رک جا. پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا رات کے وقت، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے. کوئی توبہ کرنے والا جس کی ہم توبہ کو قبول کر دے. ہے کوئی دعاؤں کو مانگنے والا جس کی دعاؤں کو ہم قبول کر لے. کوئی سوال کرنے والا جس کے ہم سوال کو پورا کر دے. یاد رہے، دل سے یہ فضا ہے، ایڈوانس سے ہم کو دل و دماغ کو تیار کرنا. کتنی مشکلات ہماری زندگی میں ہوتی ہے، ہم اسٹرگل کرتے رہتے. کافی چیزوں ہماری زندگی میں دیکھا ہم نے، دعا کی کام ہو گیا، دعا کرتے سامنے وہ چیز آ جاتی. ہر چیز نہیں آتی لیکن زیادہ تر 80-90% سالو ہو جاتے ہیں کام، لیکن ہم مانگتے نہیں نا. جو فانی دنیا ہے، انسان فانی ہے، اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو باقی رہنے والا اس کو بھول جاتے ہیں. اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف. تو پھر یہ حدیث کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے، اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمایا. اس لیے جوان لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سروس کرتے ہیں، ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے 15,000 ہے، مجھے 25,000 ہو جائے، 25 سے تو 50 ہو جائے، 50 سے 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ سے 2 ہو جائے. ٹھیک ہے نا، میں منع نہیں کرتا ہوں، تم خوب کماؤ، کھوٹی نوٹ کو خوب کماؤ، لیکن سچی نوٹ کو مت بھولو. کھوٹی نوٹ جتنی جمع کرنی کرو، مرنے کے ساتھ یہ ساری نوٹ تمہاری کھوٹی ہو جائے گی. لیکن سچی نوٹ کو مت بھولو، وہ باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والی. اس کو نظر انداز مت کرو. چھوٹا معصوم ہمارا دماغ کیسا ہوگا، چھوٹے بچے کیسا، چھپیلی چھوٹی نوٹ ہوتی تو کیسے کھیلتے خوش ہو جاتے. عقل مند ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے نا، یہ بچہ ہے، پرنٹڈ نوٹ ہے، 500 کی نوٹ ہے، 2,000 کی نوٹ ہے، وہ کھیلتا ہے، پھاڑ دے تو آنا ہے، چھپی جھوٹی نوٹ ہے. عقل مند دیکھ کر کہتا ہے کہ بچہ ہے. اسی طریقے سے دنیا کے ہم مارے پھرتے ہیں، یہاں سے بھی پیسہ مل جائے، وہاں سے بھی پیسہ مل جائے، یہاں سے بھی کما لے، وہاں سے بھی کما لے، مارے پھرتے ہیں. اور موت کے بعد سب ادھر ادھر چلے تو فرشتے بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں کہ نادان ہے. جیسے ہم بچوں کو بولتے ہیں نادان ہے، عقل نہیں ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یہ نادان ہے، اس پر عقل نہیں ہے. عقل لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند وہ ہے. کون ہے عقل مند؟ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. عقل مند وہ ہے کہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کی تیاری بھی کرنے والا. آخری میں ایک بات میں پیش کر دیتا ہوں. روزے کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، روزہ میرا ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. جو بندہ چاہے کہ اللہ سے ملاقات کرے اور وہاں سیٹلمنٹ کر دے، سیٹلمنٹ کر دے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے تو اس کو پکارا جائے گا. کل قیامت کے روز میں نے کیا کہ قبروں سے جب نکالے جائیں گے تو مشک کی خوشبو میسر ہوئی منہ سے، یہ پوری جماعت کو الگ کر دی جائے گی. جتنے مشک کے والے ہو گئے، روزے رکھنے والے، اللہ کے نام پر روزہ رکھنے والے، سب کی جماعت کو، پوری جماعت کو الگ کر دی جائے گی. اور ایک دروازہ جنت میں اللہ نے خاص بنایا ہے، ریان. یہ پوری جماعت کو اس دروازے کی طرف لے جایا جائے گا. اس وقت دروازے کو کھولا جائے گا، جتنے روزے دار ہیں آدم سے لے کر آخری تک سب کو جمع کر دیا جائے گا اور سب کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہیں رہے گا. روزے دار جب ایک بھی باقی نہیں رہ جائے گا، پھر اس کو دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. جو لوگ داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا اور بلائے گا، اے میرے بندے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، کیا چاہتا ہے بول؟ جنت چاہتا ہے، دے دیتا ہوں. عذاب سے پانا چاہتا ہے، نجات دے دیتا ہوں. سفارش چاہتا ہے، سفارش قبول کرتا ہوں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے دار کا استقبال کرے گا. تو یہ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، موت ہم سب پر آنے والی، قیامت ہم سب پر آنے والی. قیامت کا منظر بڑا ہولناک منظر ہے. اس دن اگر ہم کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، جنت سے پناہ چاہیے، ہم کو چاہیے کہ رمضان کے آنے کے پہلے ہم دل و دماغ کو تیار کر لیں، نماز پڑھنے والے بن.
رمضان جب آتا ہے تو آج کتنے لوگ ہیں علم جانتے ہیں لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے. اتنا مبارک مہینہ, اتنی قیمت چیز ملتی ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. نماز رمضان کے مبارک مہینے پر نماز کی پابندی کر لے, روزے کی پابندی کر لے, قرآن کی تلاوت کر لے, اللہ سے معافی مانگے, جنت تلاش کرے اور جنت کی پناہ چاہے. اور اسی طریقے سے ہم نے رمضان کو پورا کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت تک پہنچا دے گا. آخر میں والد صاحب کی طرف سے ایک بات پیش کر دیتا ہوں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آخری میں پیش کرتے تھے کہ اس زمانے میں ٹی وی چلتا تھا, ٹی وی, تو لوگ ٹی وی کو بہت دیکھتے تھے, روزے رکھتے تھے, ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے تھے. سماچار بھی بہت آتے. اب یہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں, بلیک وائٹ کا بھی زمانہ اور رنگین بعد میں. خیر, تو کہتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے نا تو ٹی وی کو بند کر دو, اس کو کھولو بھی مت, وہ کیسے اعلان ہوگا. اور لوگ اتباع بھی کرتے تھے ان کی, لیکن ان کی بات چلتی تھی اور لوگ یقین کرتے تھے اور اتباع بھی کرتے تھے. تو سارے لوگ کیا کرتے, جتنے بھی ممبر تھے اپنے آرگنائزیشن کے, وہ ٹی وی کو کپڑے سے باندھ کر پوٹے کی طرح رکھتے تھے. پھر کھلا تو پھر عید کے دن کھلا, پورے رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی جاتی. آج میں چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ موبائل جس کے اندر ہمارے قیمتی وقت, قیمتی لمحے رمضان کے ہم گزار دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھو تو کتابی شکل میں پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. یاد رہے یہ سب علم اٹھا دیا جائے گا, جتنا بھی موبائل کا آ رہا ہے نیٹ کے ذریعے سے, سیٹلائٹ میں, سب غائب کر دیا جائے گا اچانک. کتابی شکل میں آپ کے پاس ہوگا تو بچا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کتاب نہ تھی فرمائی, کتاب اگر ہے آنکھوں سے لگا دیا, کبھی چوم لیا تو اس پر کوئی تمہارا گناہ نہیں, لیکن موبائل میں کیا چومو, اس میں تو نجاست بھی تو ہے نا. قرآن کی آیت بھی ایک طرف, قرآن کی آیت گنگنا رہی ہے اور ایک طرف عورتیں ناچ رہی ہے, ایک طرف ننگاپن بھی ہے اور ایک طرف حیا بھی ہے, ایک طرف بے حیائی بھی ہے. تو کیا تم کرو گے اس موبائل کو لے کر؟ اس لیے کتابی شکل میں پڑھو. قرآن پڑھنے پر 80% کی جو بیماریاں چلتی, قرآن کے پڑھنے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. حلال کی کمائی ہو اور قرآن پڑھو, خدا پاک کی قسم میری زندگی کا تجربہ ہے. حلال کی کمائی, رزق میں حلال کو ہونے چاہیے, اس لیے اس کا اہتمام کرے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ